بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جس طرح کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اسی طرح اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ جیسے آپ کی قربانیاں سب سے اعلیٰ ہیں، ویسے ہی آپ کے خاندان کی قربانیاں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسلامی تاریخ ویسے تو قربانیوں کے لازوال واقعات سے لبریز ہے، لیکن معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کی قربانیوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ معرکہ کربلا میں ویسے تو ہر مجاہد نے حیدرانہ کردار ادا کیا، لیکن مقدس و محترم سیدنا عون اور سیدنا محمد علیہ السلام، جو کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں اور ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے صاحبزادگان ہیں، دوسری طرف حضرت جگر گوشہ مصطفیٰ، نور دیدہ مصطفیٰ، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں، اور آپ کی غم گسار ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ کچھ مورخین نے کہا ہے کہ یہ دونوں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بیٹے ہیں، لیکن حضرت عون حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور جبکہ حضرت محمد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی دوسری بیوی حوصہ بنت حفصہ کے بطن سے تھے۔ بہرحال ان دونوں کی میدان کربلا میں معرکہ آرائی ان کی کم عمری کے باوجود بھی بے مثال اور لازوال داستان ہے۔ محترم دوستو، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ دونوں صاحبزادگان ہمراہ نہ تھے، لیکن جب امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ کا قافلہ مکہ سے ابھی تھوڑی دور ہی پہنچا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کے ہمراہ ان دونوں شہزادوں کو آپ کے پیچھے روانہ کیا اور پیغام یہ دے بھیجا جسے مشہور مفسر و محدث اور مورخ امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تاریخ میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔ فرمایا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ آگے نہ جائیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں اس حوالے سے انتہائی پریشان ہوں کہ آپ نے کوفہ جانے کا قصد کر لیا ہے۔ وہاں آپ کے لیے اور باقی اہل بیت کے لیے انتہائی بلائیں اور تکالیف ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو روئے زمین سے نور ہدایت بجھ جائے گا۔ محترم دوستو، مزید فرمایا کہ آپ ہدایت یافتہ لوگوں کے پرچم ہیں اور مومنوں کے لیے ایک امید واسق ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کریں، میں بھی اپنے خط کے پیچھے پہنچ رہا ہوں۔ محترم دوستو، ان دونوں شہزادوں نے اپنے والد محترم کا یہ پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ چنانچہ اس کے بعد گورنر مکہ سے ضمانت حاصل کی اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے۔ محترم دوستو، آپ کو مکہ میں روکنے کے لیے تمام معاملات آپ کے گوش گزار کیے تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے جعفر طیار، میں نے خواب میں نانا جان کی زیارت کی ہے اور آپ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور میں وہ کام ضرور کروں گا خواہ مجھے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو نبی کائنات حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ حکم آپ کو جیتے جی نہیں بتا سکتا، حتیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ سے جامل ہوں۔ محترم دوستو، چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں فرزندگان حضرت عون اور حضرت محمد سلام اللہ علیہما کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں شہزادگان امام علی مقام علیہ السلام کی معیت میں کربلا تک پہنچ گئے۔ جب معرکہ کربلا شروع ہوا تو اس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غم گسار ہمشیرہ جناب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور نظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے برادر مکرم کی خدمت میں دلگیر انداز میں بصد ادب و احترام یہ عرض گزاری، اے پیارے بھائی جان، اس وقت جب کہ ہم انتہائی مصائب و آلام کا شکار ہیں، نانا جان نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی صدقہ پیش کریں اور ان مصائب و آلام سے چھٹکارا پالیں۔ محترم دوستو،
جب امام علی مقام امام حسین سلام اللہ علیہ کی ہمشیرہ نے یہ معروضات پیش کی تو امام علی مقام امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے پیاری بہن، اس بے سر و سامانی کے عالم میں ہم کیا چیز صدقہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی نور نظر سیدہ بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی جان، یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، میں انہیں آپ پر صدقہ کے لیے قربان کرتی ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ انہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ امام علی مقام نے تڑپ کر ارشاد فرمایا، تمہارا بھائی اپنی جان بچانے کے لیے کبھی بھی اپنی بہن کے گھر کو ویران نہیں کر سکتا۔ سیدہ نے عرض کی، آپ نے زندگی میں کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، اس لیے آج بھی میری یہ بات ضرور مان لیں۔ یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ دشمن آپ کی شہادت کے درپے ہوں اور میں اپنے بچوں کو بچاتی پھروں۔ محترم دوستو، بہرحال آپ سلام اللہ علیہ کے اصرار بالتکرار سے مجبور ہو کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اشکبار آنکھوں سے اجازت عنایت فرما دی۔ محترم دوستو، حضرت اون و محمد سلام اللہ علیہما تیار ہو کر میدان کارزار میں پہنچے اور دشمن کو للکارا۔ ان دونوں نے لشکر یزید پر دائیں اور بائیں دونوں اطراف سے زوردار حملہ کر دیا۔ ہر چند کے عمر بن سعد، شمر اور دیگر کچھ لوگوں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ان کی کوششیں رائگاں جاتی رہیں کہ جب انہوں نے اپنی تمام تر قوت مجتمع کر کے ان پر حملہ کیا اور یوں ہاشمی شیروں نے دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے۔ قوت خیبر شکن کا بھرپور اظہار ہو رہا تھا اور دشمن ان اچانک حملوں سے حیران و پریشان ہو چکا تھا کہ کس طرح ان بچوں کو روکا جائے، جبکہ دوسری طرف یہ بچے تھے کہ بجلی کسی کڑک کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے جا رہے تھے۔ محترم دوستو، آج چشم فلک عجیب نظارہ کر رہی تھی کہ دو بچوں کے آگے ایک تجربہ کار فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگی پھر رہی تھی اور ان بچوں کے حملے تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچانک دشمنوں نے یک بارگی حملہ کیا، جبکہ اس دوران 31 دشمن ان دونوں بھائیوں کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہو چکے تھے۔ دوستو، ان بدبختوں میں سے عبداللہ بن قطنہ نے حضرت اون علیہ السلام اور عامر بن نحشل تمیمی نے صاحبزادہ محمد علیہ السلام کو اپنی اپنی تلواروں سے وار کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں ان جان نثار بھانجوں نے اپنے پیارے ماموں جان پر اپنی اپنی جانیں نثار کر کے اپنے ننہالیوں کو حق وفاداری ادا کر کے شہیدان کربلا میں شامل ہوتے ہوئے ایک عظیم داستان رقم کر ڈالی اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لی۔ محترم دوستو، حضرت اون و محمد سلام اللہ علیہما نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ کامیابی طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ جرت ایمانی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔